اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے، وہ پردہ کرے، وہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے، پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں، میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں، نا 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 نا، باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ، وہ غافل نہیں ہوتا، وہ کہتے تو آ پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں، میں تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے، اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا، ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے، یہ بھی گناہگار ہے، لیکن ناچنے والی زیادہ گناہگار ہے، کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے؟ وہ پروموٹ کر رہی ہے، پھیلا رہی ہے۔ وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں، بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار۔ مارکیٹ میں جاؤ، بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں، مکہ میں نہیں مل رہی، مدینہ میں نہیں مل رہی، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بچوں کے جو پورے کپڑے مل سکتے لڑکوں کے، لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے، 4 مہینے لگ رہے ہیں، بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں، تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی، جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے۔ میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے، یہ اٹھا کے لے آئی، وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی۔ میں نے کہا نا نا نا، بڑی ہوگی نہیں پہنے گی۔ آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو، بڑے ہو کر کبھی کپڑے، وہ عادی ہو جائے گا، پھر وہ اس کو اس میں حیا ختم ہو جائے گی۔ ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتہ دار آتے تھے جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے، 7-8 سال کی ہماری ایج تھی، وہ نیکر پہن کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے۔ وہ ہم سے نہیں کچھا پہنا جاتا تھا بچپن میں، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا 7-8 سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں، گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں، ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا۔ مجھے شرم آتی تھی، کیوں؟ ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھا پہننے اس عمر میں بولو نہیں دیے۔ ایک حد تک ابا نے کنٹرول کیا، اس کے بعد اب ہمیں خود ہی شرم آنے لگی، یار میں چڈی پہن کے کیسے، حالانکہ 7-8 سال ایج تھی ہماری، کچھ شرم آتی تھی۔ آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ کھرچ کے نکالتے ہیں۔ کلو مولودی یولد علی الفطرہ، نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں۔ بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں جدہ ایئرپورٹ پہ تھا، ایک 7-8 سال کی بچی، جیسے فیملی والے مجھے دیکھتے ہیں بچیاں آتی ہیں سلام کرنے کے لیے، تو ایک چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی، میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بچی نے نہیں بڑھایا ہاتھ، تو اس کے والد نے کہا مفتی صاحب ہم نے اس کو منع کیا ہے مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا۔ مجھے بہت اچھا لگا اس کا عمل، بہت پیارا لگا اس کا۔ میں نے کہا آپ نے بہت پیاری تربیت کی اپنی بیٹی کی، بچیوں کو بولڈ بنا رہے ہو آپ یار، جو بڑے ہو گئے وہ تو ہو گئے نا، بچیوں کو تو آپ کم از کم، بچی تو پورے پراپر ڈریس میں بہت پیاری لگتی ہے، پھول لگتی ہے وہ۔ کتنے لبرل لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچی ہمارے سامنے ادھورے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی۔ میں نے کہا شرم تو آپ نے نکالی ہے اس کی، اور یہاں بیوی کے غلام بن جاتے ہیں۔ اب بیگم کو ٹائٹ کرو، بیگم صاحبہ آپ جو مرضی پہنے، اب آپ کا ٹائم گزر چکا ہے، اب آپ کی تربیت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ میری تربیت آپ کے ہاتھ میں، نہ شوہر بیوی کو ٹھیک کر سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ آج کل سختی کریں گے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ محبت سے سمجھائیں، تبلیغ میں وقت جب لوگ آتے ہیں نا میری بیگم پردہ نہیں کرتی، یہ نہیں، میں کہتا ہوں بھائی اب تبلیغ میں وقت لگوا لے، اس کا زبردستی کرنے سے وہ پردہ نہیں کرے گی، بغاوت پھیلے گی اور طلاقیں ہوں گی، بچے رولتے ہیں، بربادیاں۔ محبت سے سمجھاؤ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ میاں خراب ہے تو عورت کہتی ہے کیا کروں گے، صبر کر بھائی، تو محبت سے سمجھا، تبلیغ میں وقت لگواؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن بیٹیاں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ماں باپ کے کنٹرول میں ہیں۔ بچی کو اگر آپ کی بیگم بگاڑ رہی ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یہ شوہر بچی کو بگاڑ رہا ہے، عورت کمپرومائز نہیں کرے۔ پراپر کپڑے، بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے آسان کام ہے، ذہن میں رکھنا، بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا اتنی زیادہ بچوں کو کون پالے گا، کیسے پالیں گے، بچے خود ہی پلتے ہیں، بلکہ بچے ماں باپ کو پالتے ہیں۔ جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ماں باپ نہیں پلتے، ڈپریشن میں جاتے ہیں ماں باپ۔ میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے جتنا بچے ماں باپ کو پالتے ہیں۔ جس گھر میں بچے نہیں ہیں ماں باپ نہیں پلتے، اس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں۔ جہاں بچے ہیں ماں باپ خود ہی پل جاتے ہیں محبت سے۔ بچوں کی تربیت میں بہت آسان ہے، صرف بگڑنے نہیں دینا، یہ تربیت ہے۔
समझ में आ रही है बात? क्या नहीं करना, अपने हाथों से जबरदस्ती बिगाड़ना नहीं है, तो खुद ही सही बनेगा। वो तो नेचर पे है। फिर भी कोई एक आध बिगड़ जाए तो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद भी बिगड़ी थी ना, तो अल्लाह से तो कोई नहीं लड़ सकता, तकदीर से कौन लड़ सकता है। बच्चों की तरबियत में सिर्फ बुरे लोगों में ना बैठने दो, बुरे दोस्तों में ना बैठने दो, वो खुद ही सही होता है। वो बच्चियों को हया सिखाओ, वो आपके सामने भी फिर ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगी। अगर आपने उनको, देखो हया सबसे पहले लिबास से शुरू होती है। अगर लिबास सही नहीं है तो हया खत्म। जब हया गई तो फिर बाप का एहतराम और माँ का एहतराम भी गया, खत्म। तो पूरे कपड़े पहनाओ भाई बच्चियों को। घर में अपनी बीवी को बता दो, बेगम हम दोनों जैसे मर्जी हैं, बच्चों को हमने बिगड़ने नहीं देना। लोग बताते हैं हमें कि हम फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। मैं कहा भाई तौबा कर, नहीं तौबा करता कम से कम अपने बच्चों को नहीं बता के मैं ड्रामे देखता हूँ। बच्चों को तो बचा इस बुराई से। माएं बच्चियों को बिठा के ड्रामे देख रही हैं, फिर वो बच्चियां देख रही हैं, वो उसके देवर से ताल्लुकात, वो उसके साथ भाग गई। बीवी वसीम की है, शादी सलीम से हो रही है, यानी भागी सलीम के साथ है। शौहर ने कुछ जोर से बात की तो बेगम आगे से रुलाए उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज से। माएं बच्चियों को बताया करती थी, बेटा ससुराल में 4-5 साल बर्दाश्त करना है। यही होता था ना, फिर तुम्हारी हुकूमत होगी ससुराल में। शुरू में सास को 5-6 साल की कहानी है, बर्दाश्त कर लो। ससुर साहब की ऊंच नीच बर्दाश्त, उनको अपना बाप और मां मान लो, ऊंची आवाज से बात मत करो, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। जब 2-4 बच्चे हो जाएंगे, इस घर की तुम ही मालिका होगी, तो घर बस जाते थे। फिर औरत ऐश करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बच्चियां जाती हैं, जैसे ही कुछ थोड़ी सी सास ने कोई बात की, भाई बड़े हैं ना वो, थोड़ी बहुत हो सकता है ऊंची नीच हो सकती है, फौरन माँ को फोन किया, माँ ने कहा आजा, बाप ने कहा आजा, मैं देखता हूँ इसकी ऐसी की तैसी। घर तबाह कर रहे हैं ससुर भी, यानी जो बच्चियों के बाप भी और बच्चियों की माँ भी। जरा सी बात पे, वो एक लड़की की शादी हुई ना, पहली रात को ही घर आ गई। ये मैं मोबाइल पे सुना रहा हूँ, फोन मोबाइल पास होता ना, पहले जमाने में जब फटा होता था तो माँ बाप तक पहुंचने तक वो ठंडा हो चुका होता था। फटा हुआ है, अब माँ के घर जाके बताना है, रास्ते में रक्शे के इतने धक्के लगे, टैक्सी की इतनी टेंशन, वो टेंशन भूल के रक्शे वाले से फटा होता था, उसका घर जाके भूल जाती थी मेरी लड़ाई क्या हुई थी ससुराल में, माँ शौहर से झगड़ा क्या हुआ था, या पैदल आ रही होती थी। अब क्या है, जरा सी बात हुई ने ठा करके फोन घुमा दिया, उधर माँ इंतजार में बैठी हुई होती है, जैसे फोन आया, जी बेटा क्या मसला, रो। जाहिर है बच्चियां होती हैं वो फिर चीखती बहुत हैं, हाँ मेरे साथ ये हो गया, वो माँ बाप का दिल तो नरम होता है, वो अपने बच्चियों के आंसू देख के, अबे हमने इतने लाड से पाला था। वो एक आदमी की शादी हुई ना बहन की, तो उस यतीम थी वो लड़की, तो वो उसने अपनी बहन को रुखसत करते हुए होने वाले बहनोई से कहा कि मैंने इसको बहुत मोहब्बत से पाला है, देख इसका ख्याल करना, इससे कभी कोई गम ना हो। ठीक है जी ख्याल करूंगा। फिर दोबारा कहा, देख अपने हाथों से पाला है मैंने अपनी इस बहन को, इसका बाप नहीं था, बहुत मोहब्बत दी है, कभी मैंने इसको डांटा भी नहीं, देख इसको कोई गम ना हो। ठीक है जी, यही होता है। फिर जब तीसरी दफा कहा, देख मैंने बड़ी मोहब्बत से पाला है, इससे गम नहीं होना चाहिए। उसने कहा तू छोड़ो इसको, छोड़ तू आ जा, बस इतनी मोहब्बत से पाला है ना इसको, फिर तू क्या कर, इसको अपने पास रख, तू आ जा यार, तू मुझे बता देना क्या सलूक करना है ना, तो तेरे साथ कर लूंगा मैं वो सलूक, कितनी मोहब्बत से रखना है तुझे, क्या खिलाना है क्या पिलाना है। तो इतना ज्यादा ससुराल को वैल्यू नहीं दी जा रही है। जिस घर में गई है तो थोड़ा सा उसको वैल्यू दे दो भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, आगे फिर एडजस्ट हो जाओगी खुद ही, तो 2-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर देखो तुम्हारी हुकूमत होगी। थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएं ना जी, जाते ही एकदम एडजस्ट होने में टाइम लगता है। थोड़ा उनकी सुनो, थोड़ा इसकी सुनो, इसको थोड़ा सब्र की तलकीन करो ना जी ना। हम अपनी बच्ची के आंसू नहीं देख सकते। जिसकी तबीयत में लचक नहीं है ना, वो ना मुल्क चला सकता है, ना वो घर चला सकता है, ना वो कारोबार चला सकता है। आपने बहुत से दुकानदार देखे होंगे नाक में मक्खी बिठा के बैठे रहते हैं, कोई कस्टमर आया उल्टी बात की जड़ दिया उसके, थोड़े दिनों में आपको नजर आएगा होटल क्या है, बंद। हमें याद है कराची में केपीके से और पंजाब से बहुत से लोग आया करते थे, ड्राइवर कंडक्टर वगैरह बसें चलाते। शुरू में उनके फट्टे बहुत होते थे,
تو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں نے نا کسٹمر کی اور جو مسافر ہے نا ان کی برداشت کرنا شروع کر دی تھی. یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے اداکار اور اداکارائیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کتنی ہی فٹنس کر لو. یہ لوگ تو کروڑوں روپے اپنی فٹنس پہ خرچ کرتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی اداکارہ پتہ نہیں 2 کروڑ روپے اس کی صرف سالانہ اس پہ ڈسٹمپر پہ خرچ ہوتے ہیں. 2 کروڑ یہ پتہ نہیں 1 کروڑ ڈسٹمپر پہ, میک اپ پہ, یعنی کہ بھائی دیکھنے میں کیا نظر آئے, اٹریکٹیو. تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے, ان کے گانے سنتی ہے, دنیا کہتی ہے واہ واہ واہ. کہیں گزر جائیں تو جھک جھک کے لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں, آٹوگراف لیں, ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنائیں. اب بناؤ نا اس راکھ کے ساتھ اپنی سیلفی ہے بھائی. اب اس سے وہ مر گئی تو بغلگیر ہو نا اس سے. جو جنازہ جب پڑا ہوا ہے تو بولو نا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا, میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا, مجھے بھی قبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤ. غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے. ان کے تو بہت خطرناک, جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا وحشتناک منظر. اس پہ نیچے کسی کے کمنٹس تھے, الحمدللہ علی نعمت الاسلام, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا. اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا وحشیانہ عمل کرنا, اس کو اپنے سامنے جلا دینا, تو عبرت ہونی چاہیے. مگر عبرت کے اس موقع پر عبرت بولو بھائی نہیں ہوتی, اور بغاوت پھیلتی ہے. لوگ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو, اسلام میں کسی غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دنیا میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہو, زندگی میں مر گیا تو دعا کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ اس نے ساری دنیا کو خوش کیا مگر مجھے خوش نہیں کیا. اب یہ میرے پاس آیا ہے تو اس کو سب سے بڑی سزا یہ کہ اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. یہ باغی ہیں اللہ کے. جب تک غیر مسلم زندہ ہے امکان ہے کہ توبہ کر لے گا, اس لیے آپ اس کو برا بھلا مت کہیں. مر گیا اب نہیں, بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ نے کسی کو 40 سال مہلت دی, کسی کو 50 سال, کسی کو 60 سال. ساری زندگی ساری دنیا کا خیال, مگر جس نے پیدا کیا اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس پر ایمان ہی نہیں تھا, کرتے کیا آگے اس کے لیے؟ عبرت کی بات ہے, اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. مگر افسوس موت کا یقین ہم سب کو ہے کہ مرنا ہے. اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچو اور دھڑام سے ختم, ایک لمحے میں سب کیا ہو گیا, ملیا میٹ ہو گیا. لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی اندھی ہو چکی ہیں. لوگ بتا رہے ہیں کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کے گانے چلائے جا رہے ہیں بھائی. محترمہ ایسے ناچتی تھیں, ایسے گاتی تھیں, یہ ان کی مشہور فلمیں ہیں, اس سے اس کی راہ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے, لیکن اچانک مر گئی. تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی یار, کتنی دنیا کمائی اس نے, عزت کمائی, اور وہ عزت 1 منٹ میں بولو بھائی خاک میں مل. اداکارہ ہوگی تو ظاہر ہے خوبصورت بھی ہوگی. تو یاد رکھیں سکون اور اطمینان اللہ نے خواہشات کی تکمیل میں نہیں رکھا. سکون اس میں رکھا ہے کہ جتنا مل رہا ہے اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ سمجھیں اور یہ یقین کر لیں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. سفر میں اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ. جب میں نیا یہ امامت کے لیے آیا نا تو میں نے ایک لفظ ہلکا سا ایسا کہہ دیا جس سے تھوڑا سا مقتدیوں کی توہین جھلکتی تھی. تو کمیٹی والوں نے مجھے کہا کہ آپ معافی مانگے. میں نے کہا یار یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, میں آئندہ احتیاط کروں گا, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں پبلک میں معافی مانگوں, کیونکہ دوسرے کی بھی عزت ہوتی ہے. آپ ایک دفعہ تنبیہ کر دیں بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے, آئندہ احتیاط کریں. بس معافی منگوانے پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجبور کرنا تو یہ خود ایک غلط ہے, جس پہ آپ سے خود پھر معافی منگوائی جائے گی کہ آپ نے اگلے سے معافی کیوں منگوائی. تو کسی کو کوئی لطیفہ ایسا لگے نا کہ یار لگا ہے کہ مفتی صاحب یہ مناسب نہیں ہے, تو بس آپ اتنا بتا دیں مفتی صاحب مناسب نہیں ہے, مجھے لگے گا کہ یار تھوڑا میں آئندہ احتیاط کر لوں, کرنی ہوگی. اس پہ یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں یہ خود ایک بدتمیزی ہے پرلے درجے کی. کوئی اتنا بڑا کوئی فوش لطیفہ تو نہیں سنا دیا نا ہم نے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی, اب میں کیا مثال بھی دوں گا تو وہ بھی تو فوش ہی ہو جائے گا نا. بس چلاؤ دل بڑا رکھو بھائی, ٹھیک ہے یار مفتی صاحب سے ہم بیان سنتے ہیں, دین کی باتیں سنتے ہیں, قیلولے والا لطیفہ مناسب نہیں تھا.
تو آپ تنبیہ کر دیں احتیاط کرو یار, تو مجھے بھی احساس ہو جائے گا یار تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں, یہ خود بدتمیزی ہے, یہ خود ایک نامناسب بات ہے کہ چھوڑو یار بس معافیا منگواتے رہو. گھروں میں ہوتا ہے نا وہ خواتین جو کہتی ہیں نا شوہر سے آپ نے اونچی آواز سے بات کی, آپ سوری کرو, وہ خواتین کبھی گھر نہیں چلا سکتی. گھر کا سربراہ ہے, اونچ نیچ ہو گئی, بس آپ نے اس کو سمجھا دیا کہ آئندہ ایسا نہ کریں, کتنا کافی ہے. اس سے سوری کروانا, یا بیوی نے کوئی ایسی حرکت کی, آپ نے اس کو ڈانٹ دیا, سمجھا دیا, بس کافی ہے. اس سے کہنا کہ سوری کرو, مجھے اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ تو بڑھا رہے ہو آپ بات کو. چھوڑو یار سوری ووری کیا ہے کوئی, یہ تو روز کے گھروں میں تو روز ہوتا ہے نا. یہ ہمارے حضرت نے تو یہاں تک فرمایا, ایک صوفی صاحب تھے ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے, ماں باپ کے جب حقوق سنے تو بہت زیادہ نیک بن گئے. وہ ظاہر ہے ماں باپ کے حقوق بھی ایسے ہیں. اب وہ کیا ہوا, ذرا سی اونچی آواز سے گھر میں اماں سے بات ہو جاتی, کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے انسان, اماں ناحق ڈانٹ رہی ہوتی, آدمی بھی تھوڑا سا ہلکا سے تیز آواز میں بات کر لیتا ہے, تو ان کو پھر اتنا ڈر لگتا, وہ معافی مانگتے اماں سے. ایک دن وہ آئے, کہتے مجھ سے کبھی تیز آواز میں بات ہو جاتی ہے, میں معافی مانگتا ہوں. فرمایا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ سے صبح و شام آپ کا واسطہ ہے. تو بس اپنے عمل کی اصلاح کر لو, آئندہ اپنے عمل سے شو کر دو کہ بھائی آئندہ نہیں ہوگا, تو بس کافی ہے اتنا. کیونکہ بار 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 پھر اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے کہ یار اب ایسا نہ ہو ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہو, اب میں کیا کروں گا. معافی. آپ نے فسادی گھر دیکھیں, جو گھروں میں فسادی گھر ہوتے ہیں نا, خاندانوں میں فسادی, ان میں کیا ہوتا ہے, ایک مسئلہ کہیں ہو جائے پورا مہینہ اس پہ ڈسکشن چلتی ہے, بیٹھ کے اسی کو روتے رہتے ہیں, اس نے یہ کہا تھا, پھر اس نے یہ کہا تھا, پھر اس نے یہ کہا تھا, پھر او بھائی مٹی ڈالنا سیکھو. جن گھروں میں سکون ہوتا ہے, گڑبڑیں ان گھروں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ گڑبڑ ہوئی اسی وقت پارسل کر دی, آگے ٹھیک ہو گئے. کوئی منہ بنا کے بیٹھتا نہیں ہے کہ اب جی بیگم منہ بنا کے بیٹھی ہے, میاں ان کو منائے گا. بعض بیگمیں ایسی کہتی ہیں ہمیں ناراض کیا, مناؤ. آدمی کے لیے دنیا کا نا پہاڑ پتھر اٹھانا آسان ہے, منانا بہت مشکل کام ہے. وہ کہتا ہے یار اب اپنا ایٹیٹیوڈ نارمل کر رہا ہوں میں, بس ٹھیک ہے, کچھ باہر سے لا کے کھلا دے گا, باہر گھمانے لے جائے گا. مردوں کی یہی فطرت ہوتی ہے کہ ان کو اگر احساس ہو جائے نا ہم نے بیوی کے ساتھ کچھ غلط کیا, کچھ زیادہ تیز لہجے میں بات کی ہے یا کچھ ڈانٹ دیا, تو اب یہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھ کے اب گھنٹوں مناتا رہے. بس اس کا منانا یہی ہے کہ وہ اپنے رویے کو نارمل کر لے گا, کچھ تھوڑا ہنسنے کھیلنے کی باتیں شروع کر دے گا بس. لیکن جو ناک میں مکھی بٹھا لیتی ہیں خواتین, نہیں سوری کرو, تو یہ ایک دو دفعہ تو ہوتا ہے, بار بار نہیں ہوتا. پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر طلاقیں ہوتی ہیں. تو یہی آدمی کو بھی چاہیے, بیگم بھائی اگر ایک غلطی ہوئی ہے اور اس نے اصلاح کر لی ہے یا وہ دوبارہ, تو چھوڑ دو بس اس کو. اب اس کو نہیں, اس کو غلطی آپ پہلے مانو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مانو, پھر سوری کرو. یہ فسادی لوگ ہیں, یہ گھر کبھی بھی بولو نہیں چلا سکتے. اب دیکھو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا, ہم نے بھی حملہ کیا, ختم. اب آرمی چیف کہے مودی تو سوری کرے گا, سوری کر, اس کا مطلب بھائی تم دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہو. بس ہو گیا نا, اس نے میزائل مارے, آپ نے بھی طبیعت سے ان کے ہوائی اڈے اڑا دیے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا, ڈونلڈ ٹرمپ سے بولا بھائی جنگ بند کرواؤ. ڈونلڈ ٹرمپ سعودی گورنمنٹ کے پاس گیا, سعودی سفیر نے ہمارے سفیر کو فون کیا, ہمارے سفیر نے بولا اچھا ختم, ہم کیونکہ جنگ نہیں چاہتے اس لیے ہم نے کیا بٹ ٹھیک ہے یار چلو جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم بھی ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جائیں. وہ ایک بچے نے اپنے امی سے پوچھا, امی دو ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ابو سے پوچھا, ابو دو ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ابو نے کہا دیکھو, فرض کرو امریکہ پاکستان کو دھمکی دے, تو بیگم نے کہا امریکہ کیوں دھمکی دے گا پاکستان کو, اس کا پاکستان سے کیا لینا دینا. شوہر کہتا ہے میں فرض کروا رہا ہوں, میں کون سا دھمکی دلوا رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ فرض بھی تو کوئی اچھی مثال کی جا سکتی نہیں, انڈیا کی مثال فرض کر لیتے, انڈیا کی مثال فرض کر لیتے.